جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہے، فلسطین کے اندر یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور بیت المقدس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ گویا کہ پس پشت تمام کافر قوتیں، عیسائی اور بے دین حکومتیں، گویا کہ وہ سب اس کی پشت پر ہیں۔ اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان، بلکہ پوری انسانیت اس پر غم زدہ ہے، پریشان ہے۔ مسلمان ملکوں میں، بلکہ کافر ملکوں میں، عیسائی ملکوں میں اسرائیل کی مذمت میں مظاہرے ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اتنی زیادہ ظلم کی انتہا ہے کہ کافر لوگ بھی مجبور ہیں اس کے خلاف بولنے پر، اگرچہ ان کی حکومتیں وہ اپنی اسلام دشمنی کی وجہ سے خاموش ہیں اور ایک لحاظ سے اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن عام انسانیت وہ سب اسرائیل کے اور یہودیوں کے اس ظلم کے خلاف یک زبان ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ، بیت المقدس کا مسئلہ یہ آج کا نہیں ہے۔ 1948 سے کافر قوتوں نے مل کر، امریکہ اور برطانیہ نے مل کر مسلمانوں کے خلاف یہ پودا اگایا، یہ مسئلہ پیدا کیا اور یہودیوں کو پوری دنیا سے اکٹھے کر کے فلسطین کے علاقے میں آ کر آباد کیا اور ان کی ریاست کی حمایت کی، اور اس دن سے مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان چب کلش جاری ہے، اور یہودی اپنی
طاقت کے بل بوتے پر، اسلحہ کے بل بوتے پر نہتے فلسطینی مسلمانوں پر جب دل چاہتا ہے وہ بمباری کرنا شروع کر دیتے، ان کی آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، ان کے کاروبار کو، ان کی معیشت کو، ان کی رہائشوں کو، ان کی دکانوں کو، ان کے اداروں کو خراب کر کے رکھ دیتے، ان کا سکون اور امن ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور پوری دنیا سوائے مذمت کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان یہودیوں کے پیچھے سب سے بڑا امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں کہ ان کو اور مسلمانوں کو مصروف رکھیں، آپس میں لڑتے رہیں، اور یہودیوں کے ذریعے سے ہمیں مسلمانوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا موقع ملتا رہے۔ یہ فلسطین، یہ بیت المقدس کا علاقہ ایک برکت والی جگہ ہے، انبیاء اکرام کی جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مرکز ہے، اور دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر بنائی جانے والی عبادت گاہ ہے، مسجد ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، اور اس کے بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں مساجد کے تعمیر ہونے میں کتنا وقفہ ہے؟ فرمایا 40 سال، یعنی بیت اللہ کے تعمیر ہونے کے 40 سال بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا۔ تو یہ دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر بنایا جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اور اکثر انبیاء اکرام اسی علاقے میں تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے، اس کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو مسجد حرام سے بیت المقدس لایا گیا، اور یہاں پر تمام انبیاء اکرام کی آپ نے جماعت کرائی، تمام انبیاء اکرام کو اس مسجد میں جمع کیا گیا۔ اتنی بابرکت جگہ ہے، اور اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ اب اس مرکز کی امامت، اس کی قیادت اور سیادت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ان کی امت کے لیے ہے۔ باقی امتوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور دیگر کافر قوموں کا ان پاکیزہ جگہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے نبیوں کی تعلیمات کو بھلا دیا، اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی۔ اب وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان پاکیزہ جگہوں پر ان کا تسلط ہو، ان کا کنٹرول ہو۔ مشرکین مکہ بھی
अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद समझते थे और वाक़अतन औलाद थे, लेकिन उनको मक्का से निकाल दिया गया, मुशरिकीन से मक्का खाली करवा लिया गया। फरमाया कि आज के बाद ये मुशरिकीन मस्जिद हराम के पास ना आए। बेशक ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने आप को औलाद कहते हैं, लेकिन उन जैसा अमल नहीं है, अकीदा नहीं है, तौहीद नहीं है, उनके सही वारिस नहीं है, बल्कि उनके दीन को खराब करने वाले। अब सही वारिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, सहाबा इकराम होंगे, मुसलमान होंगे। इसी तरह बैतुल मुक़द्दस के भी सही वारिस ये मुसलमान हैं। इसीलिए सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में 15 हिजरी में इस्लाम के इब्तदाई दौर में फ़लस्तीन को, बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों से, ईसाइयों से आज़ाद करा लिया, उनसे इसको छुड़ा लिया और मुसलमानों के ये ज़ेरे साया आ गया और तकरीबन 5 सदियों तक मुसलमानों का इस पर कंट्रोल रहा। और इसके बाद 6वीं सदी में ईसाइयों को दोबारा और यहूदियों को दोबारा जोश आया, ख्याल आया कि ये बैतुल मुक़द्दस जो है ये हमारे पास होना चाहिए, मुसलमानों से इसको छुड़ाना चाहिए। और फिर एक जंगों का सिलसिला शुरू हो गया, जिन्हें सलीबी जंगें कहते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों की तवील जंगें इस बैतुल मुक़द्दस के ऊपर लड़ी गई और एक दफ़ा ईसाइयों के कंट्रोल में चला गया, उनके कब्जे में चला गया, लेकिन जंगों का सिलसिला जारी रहा। 6वीं सदी के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को तौफीक दी कि उसने मुसलसल जंगों के साथ इस मुक़द्दस जगह को, इस पकीज़ा जगह को ईसाइयों से आज़ाद करा लिया। और उसके बाद फिर सदियों तक, 6-7 सदियां उसके बाद की, वो मुसलमानों के कंट्रोल में रहा। 1948 के करीब आकर इसके खिलाफ आलमी ताकतों ने दोबारा साजिशें बनाना शुरू कर दी और यहाँ पर यहूदियों को आबाद करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह भी मुसलमानों की कमज़ोरी, मुसलमानों की दीन से दूरी, मुसलमानों की खिलाफत का खात्मा, ये उनकी अपनी बदअमालियों का नतीजा कि इनको मौका मिला, इन्होंने फिर फ़लस्तीन के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर यहूदियों को लाकर आबाद किया। और उस वक़्त से अब तक तकरीबन 70 साल के करीब अरसा बीत चुका है। मुसलसल वहाँ पर बदअमनी, कत्लो गारत और जुल्म सितम का बाजार गर्म रहता है। और मुसलमान 50 से ज़्यादा रियासतें होने के बावजूद, ताकतवर फौजें रखने के बावजूद इस मसले को हल नहीं करा सके। उसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी कि एक वक़्त आएगा तुम पर काफिर कुव्वतें इस तरह झपटेंगी, हमला करेंगी, जिस तरह भूखे खाने पर झपटते हैं। उनके सामने खाना रखा हुआ हो और भूख भी शदीद लगी हुई हो, किस तरह वो खाने का सफाया करते हैं और कोई चीज़ उनके सामने रुकावट नहीं बनती। इसी तरह फरमाया काफिर कुव्वतें तुम पर हमला करेंगी, चढ़ाई करेंगी। तो सहाबा इकराम ने यह सुनकर हैरानगी से पूछा कि क्या उस वक़्त हम थोड़े होंगे? आज हम काफिरों पर गालिब हैं,
مشرکین کو مکہ سے نکال دیا ہے، مشرکین چھپتے پھرتے ہیں، یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیبر سے نکال دیا، اور پوری دنیا میں یہ دھکے کھاتے رہے، ذلت اور رسوائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے اس کا سامنا کرتے رہے، کہیں رہنے کے لیے ان کو جگہ نہ ملی۔ تو فرمایا کیا اس وقت ہم جب یہ دوبارہ کافر قوتیں مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کریں گی اس وقت ہم اور تھوڑے ہو جائیں گے؟ نہیں، تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری آبادی بہت زیادہ ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، تم بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا موت کا ڈر اور دنیا کی محبت، یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ تم کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے، تم مرنا پسند نہیں کرتے، تم پیسے کے پجاری بن جاؤ گے، اپنے اقتدار کے بھوکے بن جاؤ گے۔ ہر ایک کو خطرہ ہوگا کہ اگر میں نے آواز اٹھائی، میں نے قدم اٹھایا تو میرے اقتدار کو خطرہ ہے، میری زندگی کو خطرہ ہے۔ یہی سوچ کر سارے پیچھے ہٹ جائیں گے اور کافروں کو وہ جرأت ملے گی، حوصلہ ملے گا، تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے۔ تو یہ وجہ ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی جو یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے اور دیگر کافر قوتوں کی طرف سے مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے، اور اس سے نکلنے کا وہی نتیجہ ہے، حل ہے، طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اللہ پر ایمان مضبوط کرو، اور اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے مالوں کی، اپنی معیشت کی، اپنی اقتصادیات کی پرواہ کیے بغیر، اپنی حکومتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے جذبے کے ساتھ ان کے مقابلے میں نکلو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انہی لوگوں کے لیے آتی ہے جو اپنی استطاعت ہمت کے مطابق جتنی ان کے پاس تیاری ہے وہ لے کر میدان میں نکلتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ اور جو ڈرتے رہتے ہیں، پیچھے پڑتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کے اوپر نہیں اترتی۔ تو آج ہمیں اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان حکومتوں کو، مسلمان سربراہوں کو، مسلمان فوجوں کو ہمت دے، حوصلہ دے، وہ ایک قدم بڑھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر اللہ کی مدد تیزی کے ساتھ ان کی طرف آئے گی، اور دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ کس طرح کمزور لوگ جو ہیں یہ طاقتور لوگوں پر، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر اللہ کی خاص مدد سے، فضل و کرم سے غالب آتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، اور موت کا خوف نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو، ان کی فوجوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ مسلمان لوگوں، عوام کے لیے کچھ کرنے کی جو ہے وہ جرأت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔